جی انشاءاللہ آج ہم سورہ عنکبوت کے لاسٹ رکوع سنیں گے اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر سورہ روم کی چند آیات کو ہم بیک گراؤنڈ میں اس کو بتائیں گے انشاءاللہ. تو ہم پہلے آیات سن لیتے ہیں. بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لاسٹ رکوع ہے سورہ عنکبوت کا. اس میں یہ فرمایا گیا اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے؟ حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس کے اندر دو باتیں بہت امپورٹنٹ جو کہی گئی ہیں، وہ یہ کہ جب انسان کو مصیبت پڑتی ہے تو پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے مزے لوٹنے چاہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری پہلے بھی ہم نے سورہ انعام کے سلسلے میں بیان کی تھی، جو یہی بات آئی تھی وہاں پر. تو یہاں پر میں اس لیے دوبارہ اس کو پیش کرتا ہوں کہ لوگ سوچیں کہ کس طرح سے انسان کی خصلت ہے. یعنی یہ جب یہ فرمایا گیا کہ تم نشانی مانگتے ہو تو نشانیاں تو بہت ہیں، معجزات تو بہت ہیں، لیکن تم خود دیکھو تمہارے نفس کے اندر ایک نشانی موجود ہے جو اس وقت سامنے آتی ہے جب تم مصیبت میں پڑ جاتے ہو. تو یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ وہ ابو جہل کے جو بیٹے تھے اکرمہ، اس کو ایک نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. وہ یہ کہ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو اکرمہ جدے کی طرف بھاگے اور ایک کشتی میں سوار ہو کر حبش کی طرف چلے جانے کی کوشش کی. راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی. اول تو وہ دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، یعنی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے دیوی لات و منات اور حضور کو بتاتے رہے. مگر جب طوفان کی شدت بڑھ گئی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے کہ یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل نے آواز دی کہ اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ جنہیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے اور ہم خواہ اس سے لڑ رہے ہیں. یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا. انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر بھی اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزاری. تو یہ ہے سبب جو ہم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نشانیاں تو بہت ہیں لیکن انسان جو ہے اپنے نفس کی طرف نہیں دیکھتا. تو جب وہ ڈوبنے لگتا ہے، جب اس کا آخری سانس ادھر رہ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب میں کسے پکاروں. تو یہ بہت ہی یعنی سائیکولوجیکل انسان اگر تنہائی میں سوچے کہ آخر وقت جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے دنیا میں تو کس کا سہارا ڈھونڈتا ہے؟ تو اسی کریٹر کا سہارا ڈھونڈتا ہے جسے اس نے اس کو بنایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں فرمایا کہ تمہارے جو دیکھتے نہیں، ہم نے اس کو پرامن حرم بنا دیا، یعنی ایسی جگہ پر جہاں پر چاروں طرف لوگ جو ہیں لوٹے جا رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، ہر قسم کی یعنی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اس کے باوجود مکے میں امن رہتا ہے. تو اس امن کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیا تمہارے دیوتاؤں نے بنایا؟ یہ تمہارے لات و منات نے اس کو یعنی سیکیور بنایا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس کو سیکیور، اور تم اس کی ناقدری کرتے ہو. یہ 2500 سال سے عرب کی انتہائی بدامنی کے ماحول میں بھی اس جگہ کو فتنوں و فسادوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم نہ تھے تو اور کون تھا. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے تھے، یعنی لوٹ لیے جاتے تھے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران نعمت کرتے ہیں؟ تو یہ تھی وہ دو بہت اہم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس سورہ عنکبوت میں. اور یہاں سے
ایک دوسرا چیپٹر کھلتا ہے سورہ روم کا. اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہاں فرمایا کہ حبش کی طرف جا رہے تھے لوگ تو یہ 5واں نبوت کا سال تھا. اسی وقت یہ صورت جو نیکسٹ آ رہی ہے اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.